بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی تمام آل پر، صحابہ کرام پر سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، محرم کا چاند اپنے ساتھ یاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر طلوع ہوتا ہے۔ یہ چاند ہمیں کربلا سے دردناک واقعے کی یاد دلاتا ہے، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے بے دردی کے ساتھ بھوک اور پیاس رکھا گیا، جس واقعے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پر ظلم ڈھائے گئے، جس واقعے میں امام حسین کے سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر چڑھایا گیا۔ دوستو، یاد رہیں جہاں یہ مہینہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد دلاتا ہے، وہیں پر یہ مہینہ نئے اسلامی سال کا آغاز بھی کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ماہ محرم کا چاند کا ایک مجرب وظیفہ پیش کرنے والی ہوں، جس وظیفے کی برکت سے آپ کی رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کے رزق کے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ وظیفہ آپ نے محرم کا چاند دیکھنے سے پہلے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا پورا سال بغیر پریشانی سے گزر جائے گا۔ آپ کو کسی قسم کی تنگ دستی کا بہت ہی لاجواب عمل ہے، اس لیے محرم چاند دیکھنے سے پہلے وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، روایت میں آتا ہے محرم کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے کی نسبت اس کے شرف و فضل کی علامت ہے۔ جیسے بیت اللہ ہی کی مثال لے لیں، اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، تو ہر مسلمان کے لیے دل میں اس کی قدر و عزت اور احترام ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ بات تو پکی ہے، جس چیز کے ساتھ اللہ کا نام لگ جاتا ہے وہ اعلیٰ اور ہو جاتی ہے۔ محرم بھی اللہ کا مہینہ ہے، تو اس کی ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے، خود ہی فیصلہ کر لیں۔ یاد رہیں اس ماہ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور ماہ محرم کا یہ امتیازی فضیلت حاصل ہے کہ رمضان کے بعد اس مہینے کے نفلی روزوں کے دیگر نفلی روزوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو محرم کا چاند کا وظیفہ بتائیں، آپ کو یوم عاشوراء کے روز کی فضیلت کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس دن میں یعنی یوم عاشوراء کے، اور سوا اس ماہ یعنی رمضان المبارک کے۔ صحیح بخاری مسلم مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ایک طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشوراء کے روزے کا کرتے ہیں، اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشوراء کو، ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور ابن ماجہ سے روایت ہے، حضرت ابو اقتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے یوم عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ان احادیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عاشوراء بہت ہی عظمت و قدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکت سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ البتہ ہم بات کر رہے تھے محرم کے چاند کے وظیفے کی، تو چلتے ہیں آپ نے آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اس عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے چاند دیکھنے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا رازقو ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا رازقو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے،
چاند نظر آ جانے پر آپ نے اللہ کی ذات پر اپنے لیے دعا مانگ لینی ہے، اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اور محرم کے مہینے کی برکت سے آپ کی دعاؤں کو قبول ہو جائیں گی، آپ کی تنگیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ نے 29 اور 30 ذوالحج کے دن عصر کے بعد اس وظیفے کو کر لینا ہے، اور جیسے چاند دکھائی دے تو چاند دیکھ کر چاند کی دعا پڑھیں، اور اس کے بعد اس وظیفے کے وسیلے سے اپنے رزق میں برکت کی دعا کریں۔ بہت ہی پیار اور لاجواب وظیفہ ہے، جس کسی نے بھی اس وظیفے کو کیا اس کو وظیفے کا فائدہ ہوا، لہٰذا آپ بھی پورا یقین کے ساتھ وظیفے کو لازمی کریں اور ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ ہر بہن بھائی اس وظیفے کو محرم کے چاند سے پہلے کر سکیں۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رازقو کی بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے، بڑی بابرکت ہے۔ اللہ ہی خیر رزق ہے، اپنے بندوں کو وہی رزق دینے کے لیے چند قسموں، شہروں، ملکوں کو چن لیتا ہے جہاں اس کی رحمتیں اور برکتیں سائے فگن رہتی ہیں، اور اپنے بندوں کو ان کے گھر سے نکال کر ان قصبوں، شہروں یا ملک تک لے جاتا ہے جہاں سے وہ رزق حاصل کرتے ہیں اور خیر و برکت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سابقہ قوموں کے واقعات اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ واقعات سے ہمیں سبق حاصل کریں اور یہ سوچیں کہ کہیں بھی اجتماعی اور انفرادی طور پر اللہ کی انفرادیوں نافرمانیوں میں مبتلا تو نہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رزق کو تنگ کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر معافی مانگیں اور ایسے اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں جو اللہ کی رضا کے سبب بنے۔ ذرا سوچیں، آج ہمیں سے کتنے لوگ 5 وقتی نماز کی پابندی نہیں کرتے؟ اس کا اندازہ ہر کسی کو بخوبی ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی ضروریات اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی جائے تو انشاءاللہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ پیارے بھائیوں، یاد رہیں کہ وظائف بھی اس وقت کام کرتے ہیں جب بندہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچے اور نماز کی پابندیوں کے ساتھ تلاوت، ذکر و اذکار اور روزہ و صدقات کا اہتمام کرے۔ ایک طرف اللہ کی نافرمانیاں کی جائیں اور دوسری طرف وظائف کیے جائیں تو فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ فرائض کا بھی اہتمام لازمی کرے اور اپنے آپ کو ہر طرح کی گناہوں سے دور رکھیں۔ دوستو، مذکور اعمال کے ساتھ محرم کے چاند سے پہلے ایک تسبیح یا رازقو کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام یا رازقو کو پڑھنا ہے۔ یا رازقو کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا رازقو کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر پر پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یاد رہے، جب فقیر دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ ہمارا کام ہے مانگنا اور رب تعالیٰ کا کام ہے عنایت کرنا، اس لیے ہمیں بغیر مایوس ہوئے اللہ سے برابر مانگتے رہنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو ایسے عطا فرمائے گا کہ ہم سنبھال نہ سکیں گے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو مایوسی پسند نہیں ہے، اس لیے مایوس کو گناہ کیا گیا ہے، بلکہ اللہ کی ذات تو مانگنے والوں سے خوش ہوتی ہے کہ کسی بھی چاہے اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتا جائے اور اللہ کی ذات اس کی شان کے مطابق مانگتا جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔